حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے آغاز میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تھا، اور ان کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ وہ ایک غلام تھے اور قریش کے ایک مالدار شخص کے غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی انتہائی کٹھن تھی، لیکن جب اسلام کی روشنی ان کی زندگی میں آئی تو وہ اس سے روشنی پانے والے پہلے انسانوں میں شامل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، جس سے ہمیں ایمان کی پختگی، صبر اور استقامت کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دینا شروع کیا تو اس وقت قریش کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل سے قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے پر ان کے مالک اور قریش کے لوگ انتہائی ناراض ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طرح کی اذیتیں دی گئیں تاکہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، پھر جائیں، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر ان تمام اذیتوں کو برداشت کیا اور اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کے ظالموں نے انتہائی سخت عذاب دیا۔ انہیں پتھروں کے نیچے دبایا گیا، جسم پر گرم ریت ڈالی گئی اور انہیں شدید طور پر مارا پیٹا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے جسم پر جو زخم آتے تھے وہ اور بھی زیادہ اللہ کی رضا میں خوش ہو کر برداشت کرتے تھے۔ ان پر جو عذاب آتے تھے وہ ان کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذاب کا سب سے معروف واقعہ وہ ہے جب انہیں مکہ کے میدان میں گرم پتھروں پر لٹایا گیا وہ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ظالم آقاؤں کو مزید غصہ آیا اور زیادہ بھڑک گئے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد غمگین ہوئے اور انہوں نے ان کی رہائی کے لیے ان کے مالک سے سودا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور ان کی آزادی کا سامان کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منتقل ہوئے اور اسلام میں اپنی خدمات کا آغاز کیا اور اسلام میں اپنی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کے اللہ کے راستے میں برداشت کی داستانیں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک سبق رہی ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنی زندگی میں انتہائی عزت و احترام دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تاریخ میں پہلی اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ جب مدینہ میں پہلی مسجد بنائی گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا۔ آپ کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب آپ اذان دیتے تو پورا مدینہ گونج اٹھتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دینے کا واقعہ ایک اہم موڑ تھا۔ آپ کی اذان مسلمانوں کی روحانیت کو جلا دینے والی ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ایک علامت پہچان بن گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور سکون کا پیغام آ چکا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نے مسلمانوں میں ایمان کی ایک نئی لہر
سمت پیدا کی اور یہ مسلمانوں کے لیے روحانی سکون کا باعث بن گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا یہ اثر مسلمانوں کی صفوں میں بھی نظر آتا تھا، جہاں لوگ خوشی خوشی نماز کے لیے جمع ہوتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینے کے بعد اللہ کی رضا میں اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تجھ سے جدائی کا وقت آ گیا، تجھ سے ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر بہت سی عبادتیں اور دعائیں کی گئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ایمان میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تمام تر مشکلات، اذیتوں اور تکالیف کو صرف اللہ کے راستے میں برداشت کیا اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ آج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی پختگی اور اللہ پر یقین رکھنے کی صورت میں دنیا کی تمام مشکلات کو جیتا جا سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی اذیتوں کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی سچائی اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کے لیے انسان کو کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ رہے گا، اور ان کا کردار مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔